الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माँ और बहनों,
ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، کائنات کی ہر مخلوق، چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، گھریلو چوپائے ہوں یا جنگلی جانور، درندے، حیوانات ہوں، بلکہ حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، وہ بھی ایک ایسی جائے پناہ کو چاہتے ہیں اور اس کے متلاشی رہتے ہیں اور اس کو بناتے بھی ہیں کہ جو ان کو حوادث زمانہ، موسم کی شدت اور حدت سے محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے باعث تسکین ہو، سکون اور اطمینان کا مرکز اور محور ہوں۔ علی ھذا القیاس، یعنی اسی طرح بعینہ اشرف المخلوقات حضرت انسان، یہ ان سے کہیں زیادہ اس چیز کا محتاج بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے اور خواہش مند بھی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی جائے پناہ ہو جو اس کو موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتے ہوئے سارے دن کی تھکاوٹ سے، بھاگ دوڑ سے سکون حاصل کرنے کے لیے ایسی جائے پناہ ہو کہ جہاں پر آ کر وہ کچھ دیر کے لیے اطمینان اور سکون کا سانس لے سکے۔ پھر اس کے لیے اس نے تگ و دو بھی کی اور اپنے محفوظ اور مضبوط گھر کو بھی تعمیر کیا۔ بلکہ میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین نے تو اس عظیم القدر نعمت کا تذکرہ اس انداز سے بیان کیا کہ یہ گھر انسان نہیں بناتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں پر احسان عظیم کرتے ہوئے ان کو یہ گھر عطا فرمائے اور ان گھروں کو ان کے لیے باعث تسکین بنایا۔ اللہ سورۃ النحل آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اللہ رب العالمین فرماتے جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ گھر ہم نے تمہارے لیے بنائے اور ان میں آرام اور سکون ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ بلکہ صرف یہ در و دیوار کے گھر نہیں، فرمایا ہم نے تو تمہیں ایسے گھر بھی عطا کیے تو جو تم نے جانوروں کی جلد اور ان کے چمڑے سے حاصل کیے، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، فرمایا جو حالت سفر میں تمہارے کام آتے ہیں اور جو صحرا میں اقامت کے لحاظ سے تمہارے کام آتے ہیں، یعنی خیمے بھی تمہیں عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس عظیم القدر نعمت کا تذکرہ، احسان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، شاید آج ہمارے پاس یہ نعمت عام ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، حالانکہ میرے
اور آپ کے آقا علیہ السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر رات کو اپنے گھر میں بستر پر آ کر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کے کلمات ادا کیا کرتے تھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. فرمایا ساری حمدیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے لیے کفیل بننے کا ہمارا کارساز بننے کا ذمہ اٹھایا اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرمائے, ہمیں یہ بیس تسکین یہ سکون کا مرکز عطا فرمایا. فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مَؤْوِي. فرمایا اس کائنات میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی کارساز ہے, نہ کوئی ان کا کفیل ہے, نہ کوئی ان کا ٹھکانہ ہے, نہ کوئی ان کا گھر ہے. دوستو اور بھائیوں, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من سعادت المسلم, مسلمان کی خوش بختی ہے, مسلمان کی خوش نصیبی ہے. کیا خوش نصیبی بیان فرمائی؟ فرمایا المسکن الواسع, اللہ جس کو وسیع اور عریض کھلا گھر عطا فرما دے. فرمایا والجار الصالح, اور ایک اچھا پڑوسی عطا فرما دے. والمرکب الحنی, فرمایا اچھی آرام دہ سواری عطا فرما دے. دوستو اور بھائیوں, آج مسلمانوں میں کتنے کثرت سے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس یہ سعادت کی چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی ناشکری کرتے ہیں. دوستو اور بھائیوں, ہمارے گھر جو آج اللہ نے ہمیں عطا کیے اور ہمارے آباء و اجداد کے گھر, ہمارے اسلاف کے گھر, ذرا ان کا موازنہ تو کر کے دیکھیے. ان کے گھر ہمارے گھروں سے کتنے کمزور تھے. وہ مٹی کے بنے ہوئے کچے گھر تھے جن کی چھتیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی, کھجور کے تنوں سے ان کی چھتیں تعمیر کی جاتی تھی اور کچی چھتیں ہوتی تھیں. جب بارش آتی تھی اور وہاں سے چھت ٹپکنا شروع ہو جاتی تھی اور کبھی تیز آندھی آئی تو ان کے گھر ملیا میٹ ہو جایا کرتے تھے. لیکن ہمارے گھر آج جو مضبوط بھی ہیں اور گرمی اور سردی میں محفوظ بھی ہیں, دنیا بھر کی تمام آرائش اور تمام سہولیات سے مزین بھی ہیں, اس کے باوجود ایک بڑا فرق جو ہے ان گھروں میں اور ان گھروں میں یہ ہے کہ ان کے لیے وہ کچے گھر بناوٹ میں کمزور ضرور تھے لیکن سکون کے لحاظ سے بہت مضبوط تھے. وہاں پر اطمینان تھا, وہاں پر سکون تھا, وہاں پر چین تھا, وہاں پر اطمینان ان کا مرکز و محور تھا ان گھروں کا. لیکن آج ہمارے پاس مضبوط گھر بھی ہیں, یہ محفوظ گھر بھی ہیں, یہاں پر دنیا جہان کی نعمتیں بھی ہیں لیکن سکون نہیں ہے, آرام نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, قلبی سکون نصیب نہیں ہوتا. بلکہ آج تو انسان گھر کی بجائے باہر کو بھاگتا ہے کیونکہ اس کو گھر میں چین نصیب نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ ان لوگوں نے ان کچے گھروں میں, ان کچے گھروں میں میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے وہ بتائے ہوئے سنہری اصول اپنائے ہوئے تھے جو ان گھروں کو بیس تسکین بناتے ہیں, جو ان گھروں میں سکون کو پیدا کرتے ہیں, جو ان گھروں میں سکون نصیب ہونے کا اسباب بنتے ہیں. دوستو اور بھائیوں, آج ہم نے ان سنہری اصولوں کو ترک کر دیا. اگر آج بھی چاہتے ہو کہ ہم اپنے گھروں میں سکون کو پیدا کر لیں تو آئیے اختصار کے ساتھ چند وہ سنہری اصول جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے, جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بیان فرما دیے, ان کو اپنا لیجئے تاکہ آج ہمارے گھر
چاہے وہ چھوٹے ہیں بڑے ہیں جس طرح کے بھی بنے ہوئے ہیں ان میں سکون نصیب ہو جائے، ان میں اطمینان پیدا ہو جائے، ان میں ہمارے لیے آرام پیدا ہو جائے، ان میں ہمارے لیے قلبی سکون اور راحت نصیب ہو جائے۔ دوستو اور بھائیو، سب سے پہلا اصول جو ہمارے اسلام میں موجود تھا وہ تھا قناعت پسند تھے اور اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ جو اللہ نے عطا کر دیا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے، ہر رات کو کیا کرتے، الحمدللہ الحمدللہ الذی، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھے یہ ٹھکانہ دیا۔ اور میرے آقا کا گھر جو تھا وہ ایک حجرے پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں تو صحیح ام المؤمنین سے پوچھے وہ گھر کتنا زیادہ تھا کہ میرے اماں جان فرماتی ہیں میرے آقا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ مجھے ہاتھ لگاتے، میں اپنے پاؤں پیچھے کرتی تو وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ دوستو اور بھائیو، پھر بھی میرے آقا فرماتے الحمدللہ، اللہ تمام حمدیں تیرے لیے ہیں۔ آج ہمارے پاس اتنے بڑے گھر اور ہم نہ شکری کرے، میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے اسی لیے تمہارے گھروں میں بے سکونی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سنہری اصول بیان کر دیا تھا، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا اگر تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہاری نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرما دوں گا، میں تمہارے ان گھروں میں خیر و برکت عطا فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی نا، فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر تمہارے ان گھروں میں تم جتنی مرضی نعمتیں لے کے آ جاؤ، تم اپنے آرام اور سہولت کے لیے جتنی مرضی اشیاء اکٹھی کر لو، فرمایا تمہیں اطمینان نہیں ملے گا، تمہیں چین نصیب نہیں ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا جب تک تم میرے شکر گزار بندے نہیں بنتے۔ لہذا دوستو، پہلا اصول یہ ہے اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیے۔ دوسرا سنہری اصول میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، فرمایا وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہے، یعنی آباد گھر اور ویران گھر، آباد گھر اور قبرستان گھر، فرمایا ان گھروں کی مثال ایسے ہے جن میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہ قبرستان ہیں، وہ مقبرہ ہیں، گھر نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے یہ سنہری اصول بیان کیا کہ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، بلکہ قربان ہو جائیں اس محسن انسانیت نے، اس معلم انسانیت نے اپنی امت پر احسان کرتے ہوئے سنہری اصول کا طریقہ بھی بیان کر دیا۔ میں اذا ولج الرجل بیتہ، جب بھی کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اس کو کیسے ذکر الہی کا آغاز کرنا ہے؟ فرمایا اذا ولج الرجل بیتہ، جب بھی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو فلیقل، اس کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں داخل ہو
یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو، اللہم انی اسألکا خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا ثم لیسلم علی اہلی۔ فرمایا سب سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتا ہوئے اپنے گھر میں خیر و برکتی وہ داخل ہو، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا قیمتی سنہری اصول ہے جو آج سب لوگ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ کیا ہم یہ پڑھتے ہیں جو اپنے گھروں میں خیر و برکت نازل ہو؟ اگر پڑھتے ہیں تو ضرور آپ نے خیر و برکت کو محسوس کیا ہوگا، اگر نہیں پڑھتے تو یقین جانے تمہارے گھر میں جتنی ویرانیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، وہ اس سنہری اصول کو ترک کرنے پر ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا اذا دخل الرجل بیتہ، اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور فذکر اللہ عند دخولہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم، شیطان اعلان کر دیتے ہیں اور میرے فوجیوں، میرے لشکریوں، میرے چیلوں، جنات کی جماعت سن لو، لا مبیت لکم، اس گھر میں تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح ذکر اللہ عند طعامہ، دسترخوان بچھ گیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا تو پھر شیطان اعلان کرتا ہے، کہا لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، آج تمہارے لیے اس گھر میں نہ ٹھہرنا ہے نہ کھانا پینا ہے، بھوکے مر جاؤ گے، اس لیے یہاں سے بھاگ چلو۔ وہ سارے شیطان اپنے لشکریوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا لیکن اس کے برعکس اگر تم نے اللہ کا نام نہیں لیا، گھر میں داخل ہوتے ہوئے تم نے اپنے فون کو گانوں پر لگایا اور گانے سنتے ہوئے میوزک کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یذکر اللہ عند دخولہ، جس وقت یہ داخل ہوتا ہے یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو شیطان خوشی سے اعلان کرتا ہے ادرکتم المبیت، او میرے ساتھیوں تم نے اس گھر میں ٹھکانہ پا لیا۔ اور میں اسی طرح لم یذکر اللہ عند طعامہ، اور جب یہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے اس وقت بھی یہ بسم اللہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تم نے کھانا بھی پا لیا، تم نے رہنا بھی پا لیا۔ جس گھر میں شیطان آ جائے گا پھر وہاں پر پریشانیاں بھی ہوں گے، رات کو تمہارے بچے بھی ڈریں گے، بچے گیا تم خود ڈرو گے، تم رات کو ڈر ڈر کے رات گزارو گے اور تمہارے کھانے میں خیر و برکت بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ دوستو اور بھائیوں، یہ اصول سنہری اصول تم نے چھوڑ دیا، حالانکہ صرف شیطان کو بھگانے کا ذریعہ نہیں بلکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو اتنی اہم حدیث اور یہ اصول بیان کرتے ہوئے اتنی پیاری خوشخبری سنائی۔ فرمایا جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا بشارت ہے، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ فرمایا تین خوش نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ اعلان کرتا ہے کلہم ضامن علی اللہ، یہ میری حفاظت میں آ گئے، میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں، میں ان کو ضمانت دیتا ہوں۔ کون ضمانت دے رہے؟ اللہ کائنات کا مالک اور خالق گارنٹی دیتا ہے۔ کیا گارنٹی دیتا ہے؟ فرمایا ان عاشا، یہ میرا نام لینے والا اگر زندہ رہے گا روزی کا وقوفیہ، میں اس کو ایسا بافراغت رزق عطا کروں گا، میں اس کو ساری کائنات سے مستغنی کر دوں گا۔ پر میں ان ماتا، اگر یہ فوت ہو گیا، سنیے گا اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اور آج کے بعد کوئی بھی مسلمان اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کبھی نہ ترک کیجئے گا جو یہ بشارت سنانے لگا ہوں، اور یہ کسی مولوی کا مفتی کا فتویٰ نہیں بلکہ مدینے والے سرکار کا یہ فرمان ہے، وہ نعت کے وحی کا جو وحی کے بغیر بات نہیں کیا کرتا تھا اس کی بات سنانے لگا ہوں، وہ بشارت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے، وہ اماتا، اگر یہ اس دن فوت ہو گیا،
یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہوا تھا، فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سنہری اصول تھا، آج تم نے اس کو ترک کر دیا۔ آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، ینفر الشیطان من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، بلکہ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد، جب تم فرضی نماز اپنی مسجد میں ادا کر لو، فرمایا فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، پھر اس کو چاہیے کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لے، اپنے گھر جا کر یہ نماز پڑھے، یعنی سنن رواتب، یہ نوافل اپنے گھر میں پڑھا کرو۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، فرمایا اللہ تیری اس نماز کی وجہ سے تیرے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے گا۔ اور یہ گھر میں نفلی نماز پڑھنا کتنا اجر و ثواب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تطوع الرجل فی بیتہ یزید علی تطوعہ عند الناس، فرمایا جو بندہ لوگوں کے سامنے مسجد میں یہ نفلی نماز پڑھتے ہے، سنن رواتب پڑھتے ہے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ گھر میں جا کر نماز پڑھے، کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا کفضل صلاۃ الجماعۃ علی صلاۃ الرجل وحدہ بعینہ، ویسے ہی فضیلت ہے گھر کی نفلی نماز کی، اس کی مسجد کی نفلی نماز پر جس طرح فردی نماز باجماعت ادا کرنے کی ایک آدمی منفرد پڑھتا ہے، اکیلے پڑھتا ہے۔ یعنی گھر میں اگر آپ نے 2 رکعت پڑھی اور مسجد کی 2 رکعت پڑھی، فرمایا یہ 27 گنا زیادہ گھر کی نماز افضل ہے مسجد کی نفلی نماز سے۔ لہذا اپنی نفلی نمازوں کو اپنے گھروں میں کیجئے تاکہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوستو اور بھائیو، یہ گھر یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں گھر سب سے زیادہ محفوظ جگہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نجات کہاں مجھے مل سکتی ہے، دنیا کے فتنوں سے اور آخرت کے عذاب سے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام تم کر لو اور نجات کی ضمانت اور گارنٹی میں تمہیں بشارت سناتا ہوں۔ کیا؟ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو اور اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، گھر سے فضول میں باہر نہ نکلو، اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اور تیسری چیز کہ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر جو ہے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر رونا شروع کر دو۔ یہ 3 چیزیں، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرو، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، جو غلطی خطا ہو جائے اللہ سے معافی مانگو۔ دوستو اور بھائیو، آخر میں یہ یاد رکھیے، یہ گھروں میں سکون جو ہے یہ صرف در و دیوار اور بڑی عالی شان مقام بنانے سے نہیں ہے، بلکہ ان میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ اپنے رشتے کو آباد کیجئے، اپنے رشتوں کو جوڑیے، اور خصوصاً اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ، حسن معاشرت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ رہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تمہارے لیے ہم نے بیس تسکین بنائی ہے، بیس سکون بنائی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو۔ اور یہ گھروں میں رہنے والی چیزیں ان کو بازاروں میں نہ نکالو، ان کو ڈیوٹیوں پر نہ بھیجو، بلکہ ان کو گھر کی زینت بناؤ، اور خود جا کر باہر کام کر کے ان کے نان و نفقے کی ضروریات کو پورا کرو، تاکہ تمہارے لیے یہ بیس تسکین بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.